اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وقفا، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دو باغ ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، جو بڑی ٹینیوں والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کی میوہ جات کے قسم قسم ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، وہ ٹیک لگانے والے ہوں گے ایسے بچھونوں پہ. بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، جن کے اندر موٹا ریشم لگا ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور میوے دونوں باغوں کے چکے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نظروں کو جھکانے والیاں. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ بے شک وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان،
نہیں ہے بدلہ احسان کا سوائے احسان کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع آیت نمبر 46 سے لے کر 61 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا سورۃ الرحمن کے 3 رکوع ہیں، اور پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے. دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اور اہل دنیا کو، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا. اور اب تیسرے رکوع میں بشارتیں ہیں، خوشخبری ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے. فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. دنیا میں انسان پہ کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ ان موقعوں پہ بالکل جنت انسان کے قریب آ جاتی ہے اور جہنم بھی بالکل قریب آ جاتی ہے. تھوڑا ادھر ادھر ہونے کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بندے کے پاس گناہ کا موقع آ گیا اور رکاوٹ بھی کوئی نہ تھی، اور اگر وہ اس نے کر لیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور اگر ایسے موقع پہ جہاں گناہ کا بالکل موقع ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو بندہ رک گیا صرف اس وجہ سے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو سمجھو کہ جنت کا سودا کر لیا اس نے. کیونکہ بن دیکھے اور غیب میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے، جیسے یہاں بھی فرمایا. اور اس کے علاوہ سورۃ النازعات میں فرمایا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ. جو آدمی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس کی چاہت سے روک دیا تو فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا اس کے ساتھ. تو ایسے موقعوں پہ انسان اپنے آپ کو کوشش کرے، اور یہی موقع ہوتا ہے آزمائش کا. ایسے موقعوں پہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور یہی موقع ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یعنی قبول کروانے کا اور اپنے آپ کو جنتی لکھوانے کا. کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، وہ میاں بیوی کے انداز میں بات چیت ہوتے ہوتے تو اس نے کہا کہ میں جنتی آدمی ہوں. انہوں نے کہا تو کدھر جنتی ہے، تو جہنمی ہے. تو میاں بیوی کے آپس میں ایسے تکرار ہو رہا تھا. اس آدمی نے کہا میں پکا جنتی ہوں، اگر میں جنتی نہ ہوا تو تجھے طلاق ہے. اب جناب انہوں نے کہا یار یہ کیسے پتہ چلے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ورنہ تو طلاق ہوگی. تو کسی اللہ والے علم والے سے پوچھا، انہوں نے اس بندے کو الگ بلا کر پوچھا، کہتا کسی بادشاہ کا قصہ ہے اللہ والوں. تو اس نے اس سے پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ، کہیں ایسا موقع آیا ہو تو بالکل گناہ کرنے لگا ہو اور رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، اچانک تجھے اللہ کا خیال آ گیا ہو اور تو رک گیا ہو، ایسا کوئی موقع آیا آپ کی زندگی میں؟ اس نے کہا جی آیا ہے. فلاں دن فلاں موقع پہ بالکل ایک برائی کرنے والا تھا اور عین موقع پہ بس خیال آ گیا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. بس اسی خیال کی وجہ سے، اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی نہ کسی دنیاوی خطرے کی وجہ سے نہیں، بس صرف اسی خیال کی وجہ سے کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس برائی کا حساب دینا ہوگا، تو میں رک گیا. اس نے کہا بس پھر طلاق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو آدمی اپنی خواہشات کو روک لے
اما من خاف مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے، ونہا النفس عن الہوا، اور نفس کو خواہش سے روک لے، اللہ کا وعدہ ہے فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایسے موقعوں پہ انسان کو بہت سنبھل کے اور سوچ کے اپنے آپ کو خواہشات پہ قابو رکھنا چاہیے۔ کل میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو آدمی ایسے موقع پہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ اس جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کیا ہے جی؟ جنتان، دو باغ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دو باغ سے گنے ہوئے دو باغ مراد نہیں، مقصد یہ ہے کہ زیادہ ہوں گے، تکرار کے لیے، دو کا عدد یعنی تکرار کے لیے آیا ہے، یعنی کئی باغات ہوں گے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور بخاری شریف میں سورۃ الرحمن کی تفسیر میں ارشاد ہے، فرمایا کہ اہل جنت کے ایک باغ ایسے ہوں گے جن کے اندر ہر قسم کے جو برتن ہیں نا وہ سب سونے کے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے بیٹھنے کی کرسیاں جو ہیں وہ بھی سونے کی ہوں گی۔ اور دوسرا باغ ایسے ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کے برتن چاندی کے ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ فرمایا ذواتا افنان، افنان کا معنی ٹینیاں، ذواتا کا معنی والے، ٹینیوں والے باغ، معلوم ہوا اس کے اندر پھل بہت زیادہ ہوں گے، گھنے گھنے باغ ہوں گے، سائے بھی لمبے لمبے ہوں گے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے، گھنے گھنے باغ، اور پھلوں کے ساتھ لدی ہوئی ٹینیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس نعمت کو تم گن بھی نہیں سکتے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے، تو جھٹلاؤ گے کون کون سی نعمت کو۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، سمندروں کی سیاہیاں بنا دی جائیں، 7 سمندر اور جمع کر لیے جائیں، لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دنیا بھر کے درختوں کی گھڑی ہوئی کلمیں تو ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں سمندروں کی بھی ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی قدرت کے اور نعمتوں کے کلمے پورے نہ ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرماتے ہیں فیما عینان تجریان، اس میں چشمے جاری ہوں گے، خوبصورت چشمے اور میٹھے پانی کے چشمے اس کے اندر بہ رہے ہوں گے، اور ایک کا نام تسنیم ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے، قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کچھ نہیں تیار کیا ہوا تمہارے رب نے تمہارے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل و دماغ میں ان کا تصور بھی نہیں آیا جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں۔ فیما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے جات ہوں گے، اور زوجان جوڑا جوڑا یعنی قسمہ قسم کے میوے ہوں گے، جو جی میں آئے کھاؤ، لذت کے لیے کھاؤ۔ میں نے پہلے عرض کیا فاکہہ ایک ہوتا ہے غذا کے لیے، بھوک کے لیے بندہ کھاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لذت کے لیے جس کو ہم ڈرائی فروٹ وغیرہ کہتے ہیں، ایسی چیزیں لذت کے لیے کھائی جاتی ہیں۔ تو جنت کے اندر بھوک کی طلب کے لیے نہیں کھایا جائے گا، لذت کے لیے کھائے جائیں گے۔ فیما من کل فاکہۃ زوجان، اس کے اندر ہر قسم کے میوہ جات اور ان کے جوڑے جوڑے ہوں گے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. جزاک اللہ جی. ہوگی نا بات جب پورا نہ ذکر آئے نہیں تو پہلے انعام مل گئے، وہ اگلی ہے آنے والے. اہل جنت جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے نا تو خوش ہو جائیں گے. وہ میرے مالک، ہمارے تو دل و دماغ میں بھی تصور نہیں تھا ان نعمتوں کا جو تو نے ہمیں عطا فرما دی. تو اہل ایمان بھی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان خوش ہو جاتا ہے. اور جب جنت کا ذکر آتا ہے تو ہر مومن خوش ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فیما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے میوہ جات ان کی قسم قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے. کسی اللہ والے کا واقعہ ہے، کسی نے ایک بزرگ کا، کہ وہ جناب فروٹ والی دکان کے سامنے کھڑے نا، وہ فروٹ والے بڑے ڈیزائن سے سجا رکھے تھے. اور سیبوں کی پیٹیاں لگی ہیں، ادھر جناب مالٹے لگے ہیں اور خربوزے لگے ہیں، اس طرح خوبصورت. وہ دیکھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت جی خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پھل تو جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پایا. مجرم بھی کھا رہے ہیں، نافرمان بھی کھا رہے ہیں، باغی بھی کھا رہے ہیں. جو اللہ نے خاص اپنے پیارے بندوں کے لیے تیار کیے وہ کتنے خوبصورت ہوں. یہ تو اللہ نے سب کے لیے، ہر ایک کھانے والا ہے اس کو، جو اللہ نے خاص. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ صرف مومنین کے ساتھ رحم فرمائے گا دن قیامت کے. اور اپنے پیارے بندوں کے لیے جو چاہت کے ساتھ رب نے تیار کیے ہوں گے. اور اللہ فرماتے ہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ میرے مہمان ہوں گے اور میں ان کا میزبان ہوں گا. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مہمانی کے لیے تیار کیے ہوں گے ان کی کیا مزے، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. فِيمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں ہر قسم کے میوہ جات کے جوڑے جوڑے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اور جنت کی زندگی کس میں پرسکون زندگی ہوگی. ابھی آیت میں گویا کہ جنت کی زندگی کو، اس کے سکون کو بیان کیا گیا. کتنی پرسکون زندگی ہوگی. یہاں تو بھاگم بھاگ ہے. بندہ آتا ہے شام کو جناب دفتر سے یا اپنی دکان سے واپس، تو بچے ٹیوشن گئے ہوتے ہیں اور رات کو آئے وہ سو گئے، اور یہ الگ سے جناب تھکا ہوا جناب. اور صبح سویرے جناب وہ سکول جا رہے ہیں اور یہ آفس بھاگ رہا ہے. تو ملنے کا ٹائم ہی نہیں، بیٹھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، بات چیت کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور جناب دوستوں کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے. اور ایک دن جناب ہفتہ اتوار کے اگر کہیں چھٹی آ گئی تو گھر والوں نے اتنی لمبی لسٹ رکھی ہے کہ جناب وہ بھاگ بھاگ کے وہ پورے کرتے رہو. ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس بیٹھنے کا. اور اگر اللہ نہ کرے بندہ مولوی ہو تو پھر تو عید والے دن بھی ڈیوٹی ہے اس کی، چھٹی نام نشان ہی کوئی نہیں ہے جی. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں تو ایک بھاگم بھاگ ہے، یہ کر اور وہ کر، ادھر جا اور ادھر جا، اور مصروفیت اور یہ اور وہ. جنت کے اندر اتنی پرسکون زندگی، کام تو ہوگا کوئی نہیں. زبیر خان صاحب کوئی بازار وہاں نہیں جانا ہوگا تو سودا لینے جانا ہے، بڑا مسئلہ ہے. وہاں کام تو ہوگا کوئی نہیں، مزے سے کھاؤ اور پیو اور جناب تختوں پہ بادشاہوں کی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ. متقین علی فرش، ٹیک لگانے والے ہوں گے ایسے فرش پر، ایسے بچھونوں پر. بطائنها من استبرق، جن کے اندر موٹا موٹا ریشم لگا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا، یہ قالین ہے، یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے اور یہ اس کے نیچے والا حصہ ہے. اوپر والا حصہ اچھا ہوتا ہے نا، نیچے والا تو کمزور ہوتا ہے. آپ بستروں میں جا کے دیکھیں، رضائی دیکھ لیں، اوپر کتنا خوبصورت غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اندر سے اگر وہ کھل جائے تو دیکھنے کے قابل نہیں رہتی. ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہے. ہر بسترا، ہر تکیہ، ہر گدا اوپر سے کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اندر اس کی خوبصورتی نہیں ہوتی. اللہ فرما رہے ہیں وہ جو جنت کے بستر ہوں گے نا، وہ ان کے اندر ریشم لگا ہوا ہوگا. بطائنها، بطن، پیٹ کو بطن کہتے ہیں نا اندر، تو ان کے اندر کیا لگا ہوگا؟ ریشم لگا ہوگا. جس کے اندر ریشم لگا ہوا، باہر کا ذکر ہی اللہ نے نہیں کیا. باہر خود اندازہ کرو کہ وہ باہر سے کتنے خوبصورت ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور میوے دونوں باغوں کے دان قریب ہوں گے،
جھکے ہوئے ہوں گے. صحیح حدیث میں آتا ہے جنتی بیٹھے بیٹھے توڑنا چاہے تو توڑ کے کھا لے, حتیٰ کہ لیٹ کر توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے لیٹ کر بھی. اتنے قریب ہوں گے, جیسے وہ چاہے گا بس ہاتھ لمبا کرے گا اور پھل توڑ کر کھا لے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اتنا خوبصورت گھر اور اتنی خوبصورت نعمتیں اور پھر اس کے اندر گھر والی نہ ہو تو پھر گھر بے رونق ہوتا ہے. اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. اور جنت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا والی, آنکھوں کو جھکانے والی, یعنی با ادب رہنے والی, بے ادب نہیں, بدتمیز نہیں, آنکھوں کو جھکانے والی, غیر کی طرف دیکھنے والی نہیں, اپنے شوہر کی طرف ہی دیکھنے والی, غیر کو چاہنے والی نہیں, بس اپنے ہی شوہر کو چاہنے والی, کسی دوسری طرف دھیان نہ کرنے والی, اور آنکھیں اٹھا کر بے ادبی بھی نہ کرنے والی. قاصرات الطرف, آنکھوں کو جھکانے والی, ایسی پاک دامن. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان, نہ چھوا ہوگا ان کو انسان نے ان سے پہلے. انسن نکرہ ہے, کسی انسان نے ان سے پہلے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا. ولا جان, اور نہ کسی جن نے. اللہ کریم نے وہ کنواریاں اور وہ پاک دامن اور وہ با ادب وہ بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان بیویوں کا حسن اور جمال اور خوبصورتی کیسی ہوگی. فَمَا كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, وہ ایسی ہوں گی گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے. کا مرجان اور یاقوت, مرجان کہتے ہیں سفیدی میں اور یاقوت صفائی میں. اتنا خوبصورت جیسے یاقوت کا صاف ستھرا پتھر ہوتا ہے, ایسی صاف ستھری, نہ ان کے اندر لکیر ہوگی, نہ ان کو ناک اور تھوک ہوگی, نہ ان کو قضاء حاجت والا مسئلہ ہوگا, نہ حیض ہوگا, نہ نفاس ہوگا, بالکل صاف ستھری. اور مرجان اتنی خوبصورت کہ صحیح حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 جوڑے, اور وہ جوڑے بھی نور کے اللہ تعالیٰ ان کو پہنائیں گے, کیونکہ ان کا وزن نہیں ہوتا, ورنہ تو 70 جوڑا اٹھا نہ سکے. وہ جوڑے یہ دنیا والے نہیں, وہ نور کے پردے 70 لگے ہوں گے, اور ان کے اندر سے ان کی پنڈلی نظر آ رہی ہوگی, پنڈلی کے اندر سے ہڈی نظر آ رہی ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہڈی کا گودا بھی صاف شفاف نظر آ رہا ہوگا. کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ یاقوت اور مرجان کے موتی وہ اتنے خوبصورت اور صاف ستھرے نہیں ہوں گے جتنا اللہ نے تیری عزت کے لیے وہاں پر بیویاں صاف ستھری اور خوبصورت بنائی ہیں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اس پارے میں کأنہن بیض مکنون, وہ اتنی خوبصورت گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا دیے گئے ہیں, ایسے صاف ستھرے اور خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یا اللہ اتنے بڑے باغات اور اتنی اس کے اندر نعمتیں کہ چشمے جاری ہیں اور باغ گھنے گھنے ٹہنیاں لٹک رہی ہیں, تو ہمارے اوپر راضی ہے, ٹیگ لگا کے ہم بیٹھے ہوں گے, بیویاں وہاں پہ موجود ہوں گی, اتنی نعمتیں کیوں عطا کر دیں. جواب آیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے نا. میرے بندو تم نے دنیا میں رب کی مان کے گزار دی, اب اللہ کریم نے تمہیں اس کے بدلے میں عیش والی زندگی عطا فرما دی. فرمایا کچھ چیزیں جنت میں ایسی ہیں جو جنت سے بھی بڑھ کر نعمتیں ہیں. جنت ان کے مقابلے میں کم رہ جائے گی, وہ جنت سے بھی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں. فرماتے ہیں الخلود فی الجنہ خیر من الجنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے الخلود فی الجنہ خیر من الجنہ. جو جنت میں اہل جنت کو جب یہ کہا جائے گا نا کہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ تم نے جنت میں رہنا ہے, یہ جنت میں ہمیشہ رہنے والا اعلان کر دیا جائے گا. جنت جس کے اعلان کے بدلے میں کم ہو جائے گی
یہ جنت سے بھی بڑھ کر انعام ہے اللہ کا. دیکھو نا، انسان کے پاس گھر بھی ہو، مال پیسہ بھی ہو، سب کچھ ہو، اور بندہ دوسرے دن فوت ہو جائے تو اس مال پیسے کا کیا فائدہ، اس گھر کا کیا فائدہ. جنت اتنی اعلیٰ نعمتیں ملیں اور بندہ وہاں جی نہ سکے تو پھر فائدہ کیا. اعلان ہوگا کہ موت نہیں ہے آج کے بعد، اور میں یہ زندگی کا جو اعلان کر دیا جائے گا نا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. اور پھر فرماتے ہیں جوار الانبیاء فی الجنت خیر من الجنہ، جو جنت میں انبیاء کی صحبت نصیب ہوگی، صالحین کی صحبت نصیب ہوگی، اصحاب کی صحبت نصیب ہوگی، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری اطاعت کی ہم ان کو ان کے ساتھ شامل کریں گے. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں اچھی جگہ پہ دوست ساتھ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. سیر کے لیے گیا بندہ، کہنے لگا یار دوست نہیں آیا ساتھ، مزہ نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں جنت جیسی اچھی سیرگاہ کوئی نہیں، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے بڑھ کے اچھا دوست کوئی نہیں. اچھی جگہ پہ میں اللہ تجھے ایسے دوست ساتھ ملاؤں گا. ان کی ملاقات ہو. صحابی آیا یا رسول اللہ پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے یا رسول اللہ؟ دنیا میں ہم پتھر کھاتے ہیں، ظالموں کے ظلم سہتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں. اس جنت کا کیا مزہ ہوگا جس میں آپ کی زیارت نصیب نہ ہوگی؟ آپ تو اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، ہم تو نیچے درجے پہ ہوں گے، ملاقات ہی نہیں ہوگی، اس جنت کا مزہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میری مان کے گزارتے رہو زندگی، وہاں ملاقاتیں بھی ہوں گی. فرمایا یہ انبیاء کی جو ہے نا صحبت اور انبیاء کی جو زیارت اور جو ان کی ملاقات ہے، یہ جنت سے بڑی نعمت. آخری بات فرماتے ہیں وزیارت اللہ تعالی فی الجنت خیر من الجنت. جنت میں جب رب کا دیدار ہوگا نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. فرمایا کئی چہرے اتنے تر و تازہ ہوں گے، اتنے حشاش بشاش ہوں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ارے اتنے کیوں حشاش بشاش ہیں، اتنے کیوں تر و تازہ ہیں. فرمایا الی ربها ناظرہ، اس لیے کہ رب دیدار کرا رہا ہوگا اور جنتی رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. جو لوگ حج عمرے کی نہیں گئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے. وہ جب بیت اللہ سامنے ہوتا ہے نا تو پھر نماز پڑھنے کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے جو یہاں پہ اس طرح کی نہیں بن سکتی. اسی طرح جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتا ہے پھر درود شریف کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے. جب ایک چیز سامنے ہوتی ہے، بیت اللہ ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، اس نسبت کی وجہ سے اتنی کیفیت بن جاتی ہے. جب رب سامنے ہوگا پھر کیا کیفیت ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو ذرا پابندیوں کے ساتھ گزار لو، آگے مزے ہی مزے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، وہ دونوں گھنی ٹہنیوں والے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. اس میں ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اس میں ہر قسم کی میوہ جات کی قسم قسم ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ متقین علی فرش بطائنها من استبرق. ایک لگانے والے ایسے بچھونوں پر کہ جن کے اندر ریشم لگا ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. اور دونوں باغوں کے میوے
وہ لٹکے ہوں گے، قریب ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نگاہوں کو جھکانے والیاں. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ بے شک وہ یاقوت اور مرجان کی موتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں ہے بدلہ نیکی کا سوائے نیکی کے، سوائے احسان کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گی.